بلوچستان میں یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے، یہ صرف دہشت گردی نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک پورا اعلان جنگ ہے۔ اور ہمارے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد ہی جب کرنل رالف پیٹرز کے نقشے سامنے آ گئے تھے، جس میں امریکن CIA نے یہ پلان بنایا تھا کہ بلڈ بارڈرز کے نام سے ہم پاکستان کے حصے بکھرے کریں گے اور مسلمان ملکوں کو ایتھنک لائنز پر توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملک بنائیں گے، یعنی بلوچستان کو الگ کریں گے، پختونستان کو الگ کریں گے، کردستان کو الگ کریں گے۔ تو وہ سارا پلان پچھلے 20-22 سال میں ہم انفولڈ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سیریا کو، عراق کو، ترکی کے اندر انہوں نے کردستان کا ایک علاقہ بنا لیا جہاں پہ بڑی ہیوی اسرائیلی اور امریکن پریزنس ہے، اور وہاں کے خزانے یہ نکال کر استعمال کر رہے ہیں۔ یہی پلان ان کا بلوچستان کے بارے میں تھا، اور یہ انسرجنسیز ان کی پہلے حامد کارزائی اور اشرف غنی کے دور میں جب امریکن پریزنس تھی افغانستان میں، اس وقت ان کو بوسٹ دیا گیا۔ صرف یہی بلوچستان میں نہیں، TTP بھی اسی وقت بنی تھی، کیونکہ ان دونوں صوبوں پر ان کا فوکس تھا۔ TTP کا فوکس خیبر پہ تھا، BLA کا فوکس جو تھا وہ بلوچستان پر تھا۔ اور ریاست پاکستان کے پاس جب تک امریکن پریزنس تھی افغانستان میں، ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال تھی کہ ظاہر ہے کیونکہ امریکنز وہاں موجود تھے، ان کی امبریلا کے نیچے انڈین انٹیلیجنس موجود تھی، کلبھوشن یادیو جیسے لوگ موجود تھے۔ کلبھوشن یادیو کو آپ نے بلوچستان کے اندر سے گرفتار کیا ہے نا، وہ کیا کر رہا تھا انڈین نیول آفیسر بلوچستان میں، جبکہ اپنے منہ سے وہ ایکنالج کر چکا ہے کہ ہم یہاں پر بلوچستان توڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ اکیلا تو نہیں ہے، اس طرح کے سینکڑوں اور انڈین انٹیلیجنس ایسٹس ایران میں، افغانستان میں، گلف میں اور خود بلوچستان کے اندر موجود ہیں، جو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ان سارے آپریشنز کو، جس طرح TTP کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ اور پچھلے کم از کم 1-1.5 سال سے آپ کلیئرلی دیکھ رہے تھے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ کیمپین ہے TTP اور BLA کے درمیان۔ منظور پشتین کو لانچ کیا گیا تھا، مہرنگ بلوچ کو لانچ کیا گیا تھا، ساتھ TTP کی انسرجنسی تھی، اور PTI عمران خان اور یہ گنڈاپور گینگ جو ہے یہ پوری طرح TTP کو سپورٹ کر رہا تھا۔ جب اپنی دور حکومت میں انہوں نے لا کے پاکستان میں ان کو آباد کیا، اور جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی اور TTP دونوں کو اپیز کرنے کی پالیسی رکھی، ان کی خوشامد کرتے رہے، ان کو کچلنے کے بجائے مذاکرات کی باتیں کرتے رہے، اور دشمن صرف ان کی کمزوری اور حماقت اور جہالت کو ایکسپلائٹ کرتا رہا، اچھی طرح جانتے ہوئے۔ پوری تمام پیٹریوٹس پاکستان سے پیار کرنے والے جانتے تھے کہ نہ تو آپ جہنم کے کتوں سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ کوئی گفتگو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے ایکسٹرنل ایجنڈاز ہیں، یہ باہر کے غیر ملکی دہشت گردی ہے جو پاکستان توڑنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ جب نریندر مودی کہتا ہے کہ آپ کشمیر میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو آپ بلوچستان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بلوچستان الگ ہو جائے گا، انڈین پرائم منسٹر آپ کو تھریٹ دے رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس سکیل کے اوپر انسرجنسیز کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا بلوچستان میں اور پاکستان کے خیبر کے صوبے میں۔ لیکن ریاست پاکستان افسوس اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارا عمران کا پیریڈ جو 4 سال اس نے گزارا، یہ ایکچوئل انسرجنسیز اس دور میں ڈیولپ ہوئی ہیں، اور عمران کے جانے کے بعد جو پولیٹیکل انارکی اس نے شروع کی، پورے ملک میں جو سیاسی فسادات اس نے شروع کر دیے، تو ریاست کی ساری توجہ پولیٹیکل مینجمنٹ کی طرف ہو گئی، جو مسلسل فسادات اور انارکی اور ریاست کے خلاف بغاوت اور 9 مئی جیسے واقعات۔ ظاہر ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی۔ آپ نے جب ساری توجہ ریاست کی گھسیٹ لی ایک پولیٹیکل وائلنس کے ذریعے، تو جو ملیٹنٹ وائلنس ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹے گی، وہ سپیس ملے گی TTP کو بھی اور BLA کو بھی کہ وہ آپریٹ کر سکیں۔ اور ٹریڈیشنلی بلوچستان میں کیا ہوتا رہا ہے، جیسے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں بھی، کہ ہمیشہ ریاست ڈیل کرتی رہی ہے سرداروں کے ذریعے،
नवाबों के जरिए, वडेरों के जरिए। मगर ये जो न्यू ब्रीड है मिलिटेंट्स की, ये मारंग बलोच है या मंजूर पिश्तीन है, जो अब नई ब्रीड लॉन्च की गई है, ये सरदारों के कंट्रोल में नहीं है, ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के कंट्रोल में है। वो जो पुराना स्टेटस को था वो बहुत पहले अब टूट चुका है। टीटीपी ने भी यही किया था, ट्राइबल एरियाज में आके उसने सारे कबायली सरदार मार दिए, सारे मशर जो एल्डर्स थे उनको मार दिया। फिर ये नई ब्रीड निकली, बैतुल्ला महसूद और हकीमुल्ला महसूद और मुल्ला फजलुल्लाह और ये नूर वली जो आजकल निकला हुआ, ये सरदारों के कंट्रोल में नहीं है, ये पश्तून एल्डर्स के कंट्रोल में नहीं है ये लोग। इसी तरह बलूचिस्तान में हुआ, मगर रियासत अपनी पुरानी पॉलिसी पे चलती रही जो अंग्रेजों के वक्त से चली आ रही थी कि आपने सरदारों के थ्रू डील करना, और नतीजा ये होता है कि हमेशा इन सरदारों को आप पावर देते रहे। बलूचिस्तान में भी नवाब रईसानी जैसे, और इस किस्म के नापाक लोग ये अरबों खरबों रुपया रियासत से लेते हैं और उसके बाद सारी अपनी दौलत अपने ऊपर, अपनी औलाद पर खर्च करते हैं। दुबई में ये प्लाजा और यूरोप में ये गाड़ियां और घर खरीदते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम पर 1 रुपया नहीं लगाते। तो वो जो एहसास महरूमी पैदा होता है, एक तरफ ये सरदार रियासत को ब्लैकमेल करते हैं कि जी अगर आपने हमारे वसाइल और हमारा पैसा बंद किया, हमें दीवार से लगाया, तो हम फिर सेपरेटिस्ट के साथ मिल जाएंगे जैसे अकबर बुगटी कर रहा था। दूसरे, अगर आप इनको इख्तियार और ताकत दें तो ये हराम खाने पे लग जाते हैं, जैसे ये सारे नवाब रईसानी जैसे कि डिग्री असली हो, जाली डिग्री होती है, काइंड ऑफ अरबों खरबों रुपया इनका दुबई में रखा हुआ है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में इन्हीं बलूचिस्तान के इन सरदारों की है जिनको रियासत पैसा देती रही है, और नीचे ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि बलूचिस्तान को हकूक नहीं दिए जा रहे। ये वो सारे पुराने कई बरसों के, कई दहाइयों के कैंसर थे जो निकल कर अब वो फोड़ा, जो छोटा सा दाना था अब इतना बड़ा कैंसर बन गया है कि पूरी रियासत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। ये काम अब जिस मकाम पर आ चुका है, ये नहीं कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, मैनेज अभी भी किया जा सकता है, मगर मैनेज किया नहीं जा रहा। यही तकलीफ की बात है। क्यों? रीजन सिंपल कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क में है ही नहीं। आप हर चीज का एक मिलिट्री सोल्यूशन नहीं दे सकते, आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रॉन्ग भी चाहिए प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। वो पॉलिटिकल लीडरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, एंगेजमेंट करती है, बातचीत करती है, नौजवानों को आप एंगेज करते हैं, अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। ये सारा काम फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं कर सकती। मगर पाकिस्तान में किस सूबे में हुकूमत है मुझे ये बता दें। क्या सिंध में हुकूमत है जहां पे पूरा सूबा कराची जो है वो एमक्यूएम के दहशतगर्दों के और उजैर बलोच जैसे बलोचिस्तान इस किस्म के पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों के कंट्रोल में, इंटीरियर सिंध कच्चे के डाकुओं के कंट्रोल में, और अब वो इंटीरियर सिंध से निकल के सब साउथ पंजाब में जा रहे हैं। यानी अब साउथ पंजाब में रहीम यार खान में और डेरा गाजी खान और उन इलाकों के अंदर दहशतगर्दी आप देख रहे हैं कि वो डाकू हैं अपरेंटली सिंध के जो वहां पेनिट्रेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान का पूरा प्रोविंस वैसे ही आप देख रहे हैं बीएलए की इंसर्जेंसी है। सूबे सरहद के अंदर एक दफा फिर वही इंसर्जेंसी बिल्ड हो गई है 2007 और 8 में थी। इसका रीजन क्या है? You don't have a political leadership. आपके पास कोई क़यादत ही नहीं है जो उसको मैनेज करे। क्या शहबाज शरीफ मैनेज करेगा? क्या मुराद अली शाह जरदारी और बिलावल मैनेज करेंगे? क्या मरियम मैनेज करेगी? क्या गंडापुर मैनेज करेगा? कौन मैनेज करेगा? पॉलिटिकल स्पेस को कौन भरेगा? यही है वो प्रॉब्लम जो इस रियासत के साथ है। सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। यस, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है हमारा, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि जैसे कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को फंसा दिया इमरान ने एक पॉलिटिकल इंसर्जेंसी में, एक सियासी बगावत में। पूरी रियासत की तवज्जो उस तरफ हो गई, तो रियासत फिर अस्करी दहशतगर्दों के जाने पर। चूंकि यहाँ पर बलूचिस्तान जैसे आपको कहा 44% पाकिस्तान है, 44% पाकिस्तान बलूचिस्तान है, और आबादी मुश्किल से इसकी 4 या 5% है। तो हजारों सैकड़ों किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के इलाके हैं, वहां पे कोई पुलिस, कोई रियासत है ही नहीं। और दहशतगर्द ये टोटल जो अभी जो रिसेंटली जो कल परसों भी जो इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है पूरे बलूचिस्तान में, जो उन्होंने 15-20 जगहों पर एक साथ हमले किए, दहशतगर्दों की तादाद 500 से ज्यादा नहीं थी। छोटे छोटे ग्रुप्स में 10, 15, 20, 50 इन्होंने इस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्होंने एक साथ 20-25 जगहों पर हमले किए। प्रोपेगेंडा वैल्यू बहुत बड़ी है इस बात की। दुनिया को लगता है बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, लेकिन इसकी वैल्यू प्रोपेगेंडा वैल्यू ज्यादा है। तासुर ये दिया जाए, दहशत ज्यादा फैलाई जाती है। लेकिन जहां तक मिलिटेंट्स का ताल्लुक है, ये 300-400 से ज्यादा नहीं थे। ये कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी इनकी कि ये कैप्चर और होल्ड ऑपरेशंस कर सकते। ये हिट एंड रन ऑपरेशंस थे। गए, धमाका किया, हमला किया, निकल कर भागने की कोशिश की, अगर निकल सके तो, वरना मारे गए। ये डिस्पोजेबल एसेट्स थे जो 300-400 लड़के इन्होंने दहशतगर्द इन्होंने लॉन्च किए थे। लेकिन इसका बैंड बहुत ज्यादा है, दुनिया में परसेप्शन बहुत बड़ी क्रिएट की गई कि पूरी बलूचिस्तान की रियासत पाकिस्तान के हाथ से निकलने जा रही है। मगर यस, ये रियासत का इंटेलिजेंस फेलियर है।
جب اس لیول کے اوپر یہ انسرجنسی پلان ہو کہ ایک ساتھ ایک آپریشن لانچ ہو رہا تھا تو پاکستانی ریاست کو پتا ہونا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی انفارمیشن ملنی چاہیے تھی، اور یہ انفارمیشن اگر نہیں ملی ہے تو یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ کس قسم کے انٹیلیجنس اکوپمنٹ استعمال کریں؟ ان کے پاس سیٹلائٹ اکوپمنٹ ہے، ان کے پاس انکرپٹڈ اکوپمنٹ ہے، ان کو انڈیا اور اسرائیل پوری طریقے سے فنڈنگ ان کو کر رہا ہے، اکوپمنٹ اور سامان ان کے پاس ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ہیومن انٹیلیجنس بھی گیدر نہیں کر سکے، الیکٹرانک انٹیلیجنس بھی گیدر نہیں کر سکے، اور یہ اس قابل ہوئے کہ یہ پورے بلوچستان کے اندر مختلف جگہوں پہ شاہراہوں کو بھی بند کیا، پل بھی انہوں نے تباہ کیے، بیسز کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا، بے گناہ معصوم لوگوں کو بھی قتل کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اب اس سٹیج پہ آپ آ گئے کہ پریزنٹ سٹیٹس کو ریاست مینٹین نہیں کر سکتے، آپ کو کم از کم بلوچستان اور خیبر میں مارشل لاء لگانا پڑے گا، وار ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی۔ سول حکومت تو ویسے ایگزسٹ نہیں کر رہی، صوبے سرحد کے اندر اور ساؤتھ پنجاب میں حال یہ ہو گیا ہے کہ پولیس اسٹیشنز میں اب کوئی آفیسر پوسٹ نہیں ہونا چاہتا، یعنی لٹرلی کانسٹیبلز کو ایس ایچ او کی ڈیوٹیاں دی جا رہی ہیں چونکہ کوئی سینئر آفیسر وہاں پوسٹ نہیں ہونا چاہ رہا، لہٰذا اب کوئی آپشن اس کے علاوہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس ختم کر دی جائیں، وہاں گورنر رول لگائیں، وہاں ملٹری ایمرجنسی، وار ایمرجنسی لگائیں، اور پھر وار فوٹنگز پر ان کے خلاف آپریشن کریں۔ اب ریاست کو وائلنس استعمال کرنا پڑے گا۔ ابھی تک آپ نے دیکھا مارنگ بلوچ جس طریقے سے امریکہ سے CIA سے پیسے لے کر آئی، یورپ میں گھومتی رہی، فنڈ کی، اسرائیلیوں کے ساتھ ملاقات کی، اس نے پوری پلاننگ کر کے پاکستان آئی اور یہاں پر اس نے وہ بغاوت کی کیمپین لانچ کی۔ اس کو اتنی اجازت کیوں دی گئی، اتنی اسپیس کیوں دی گئی اس کو کہ یہ پوری دنیا سے انٹیلیجنس کوآرڈینیشن اور فنڈنگ اور پیسہ لا کر اربوں روپیہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں لانچ کرے اور اس طرح لوگوں کو جمع کرے؟ منظور پشتین کو اتنی اسپیس کیوں دی جا رہی ہے؟ اب ظاہر ہے اب ایسی سٹیج پہ بات آ چکی ہے کہ اب ریاست اس کو اگنور نہیں کر سکتی۔ یہی کہا کہ اب پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ کو وہاں پہ وار ایمرجنسی لگا کے مارشل لاء لگانا پڑے گا۔ یہ سول ادارے ختم ہو چکے ہیں، اب کسی نے اگر کوئی بکواس کی کہ عدالت اور پولیس اور جوڈیشری اور ڈیو پروسیس، اس کو بھی لٹکا دیں۔ آپ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں سے، بسوں سے اتار کے قتل کیا ہے، اسی طرح بلوچستان لبریشن آرمی کے تمام دہشت گرد جو آپ نے پکڑے ہیں ان کو پورے بلوچستان کی ہائی ویز پہ اور چوکوں پہ پھانسیاں لٹکا دیں۔ دنیا کو بتائیں کہ ریاست اب شریعت نافذ کرنے جا رہی ہے، زمین میں فساد کرنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو پھانسی چڑھایا جائے گا، ان کو سولی چڑھائی جائے گا، اور جو لوگ ریاست کا ساتھ دیں گے ان کو انعام دیں، ان کو عزت دیں، ان کو رسپیکٹ دیں۔ ہمیشہ سے پرانا ٹریڈیشن ہے انگریزوں کا، وہ کہتے ہیں اگر کسی بلوچ سے تم نے کام کروانا ہے تو آنر بلوچ۔ آپ بلوچ، وہ تمام جو پاکستان سے پیار کرنے والے بلوچ 99% پاکستان سے پیار کرنے والے، لیکن خوفزدہ ہیں کیونکہ ریاست ان کو عزت نہیں دے رہی، ریاست ان کو توجہ نہیں دے رہی۔ سرداروں کے ہاتھوں بلیک میل ہونا بند کر دیں، اب یہ سردار irrelevant ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو ڈائریکٹلی نوجوانوں تک، ڈائریکٹلی ماسز تک جانا ہے، ان کو آپ انگیج کریں، ریاست ان کو سینے سے لگائے، مگر جو اس کے اندر فسادی ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو اس طرح عبرت کا نشان بنائے کہ دنیا پر دہشت طاری ہو جائے، جیسے کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جب تم ان کو سولی چڑھاؤ تو مسلمانوں کی پوری جماعت کو کھڑا کر کے دکھاؤ کہ ان کے ساتھ یہ انجام اس لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ کو شریعت نافذ کرنی پڑے گی، اللہ کا حکم نافذ کرنا پڑے گا، مگر یہ سب کچھ کرنے کے لیے جیسے کہا کہ آپ کو مضبوط حکمران چاہیے، مضبوط گورنر لگائیں بلوچستان میں، ساری پولیٹیکل گورنمنٹس ڈیزالو کر دیں، کم از کم 2 صوبوں کی تو بالکل، اور اگر سندھ کی کرتے ہیں تو سندھ کی، پنجاب کی کرتے ہیں تو پنجاب کی، اگر بات رہ کے آ گئی اس کے بعد پورے ملک میں ہی پھر گورنر رول لگائیں، مارشل لاء لگائیں، مضبوط ڈنڈے والی سرکار لے کر آئیں، اس کے بعد کچھ ہو سکے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی پولیٹیکل گورنمنٹس آپ نے رکھی تو اسی طرح کی بغاوتیں اور نقصان آپ اٹھاتے رہیں گے جیسے بلوچستان میں کل آپ نے اٹھایا، کیونکہ اب کینسر اتنا پھیل چکا ہے کہ اب پیراسیٹامول سے کام نہیں چلے گا۔ اب پہلے آپ کو ریڈیکل سرجری کرنی ہے، پھر اسٹرانگ کیمیوتھراپی کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت قابل ڈاکٹر چاہیے جو کہ صرف ایک ڈنڈے والی سرکار ہو سکتی ہے۔ حکومت اور ریاست پاکستان کو اب اپنی رٹ، اپنی عزت، اپنے وقار کی بحالی کے لیے اس طرح بہیو کرنا پڑے گا جیسے اسلامی ایٹمی طاقت کو بہیو کرنا چاہیے۔ مارنگ بلوچ کو پھانسی لگا دیں، منظور پشتین کو لٹکا دیں۔ دہشت گردی تو یہ ویسے بھی ہو رہی ہے، یہ مت سوچیں کہ اگر ان کو پھانسی دے دیں گے تو فساد ہو جائے گا، اس سے زیادہ فساد اور کیا ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے۔ ریاست کو ان کو بہت آسانی سے یہ سارے جو قرآن کہتے ہیں نا قاتلوا ائمۃ الکفر، جو کفر کی لیڈرشپ ہے اس کو قتل کر دو۔ آپ کو یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں، ہزاروں پاکستانیوں کا خون ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہ خود تھریٹ دیتے تھے کہ ہم قتل کریں گے تمام پاکستانیوں کو، اور انہوں نے اب کر دیا۔ جو سینکڑوں مسلمان اور پاکستانی اور دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بلوچستان میں کل قتل ہوئے، ان کے خون کا حساب ان کو اب دینا پڑے گا، اور ریاست کو لینا پڑے گا اور عدل نافذ کرنا پڑے گا۔ بلوچستان بہت آسانی سے مینج کیا جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ پہلے کرنے والے لے کر آئیں،
ایک دفعہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کرنا، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا کیا کہے گی، NGOs کیا کہیں گی۔ اور ایک بات میں بڑی صاف بتا دوں، جہاں پر بھی آپ نے روتھ چائلڈ فیملی کو لے کر آئے ہیں، جہاں پہ بھی آپ اسرائیل کے بانی خاندان کو لا کر آپ نے جگہ دی ہے کہ تم یہاں سے آ کے معدنیات اور قیمتی وسائل اور ذخائر نکالو، اس پورے صوبے میں، اس پورے ملک میں انہوں نے ہمیشہ آگ لگا دی ہے، کیونکہ وہ اس صوبے کو کیوس اور انارکی میں رکھ کر وہاں سے اپنے خزانے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ اس ریاست کو نہ۔ کانگو میں انہوں نے یہ کیا، بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں، کردستان میں انہوں نے یہ کیا، سارا کردستان کا تیل نکال کے اسرائیل جا رہا ہے، اسرائیل کما رہا ہے۔ اب یہ آپ نے جب بیرک گولڈ کو آپ نے بلوچستان کا سونا دیا ہے، یہاں پر آپ نے ان کو ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ دیے ہیں، اس کے بعد یہ ساری آگ بھڑک گئی ہے۔ یہ روتھ چائلڈ فیملی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کے بانی خاندان ہیں، اس کو آپ نے پاکستان کی ریاست کا خزانہ کیسے دے دیا؟ اور وہ اس وقت ساری دنیا میں جو BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اسرائیلی کر رہے ہیں، روتھ چائلڈ کر رہا ہے، خود کر رہے ہیں۔ یہ ریاست پاکستان اتنی بیوقوف اور جاہل کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے بدترین دشمن کو لا کے بلوچستان کے خزانے دے، اس کو بیچ میں بٹھا دے لا کر، اور اس کے بعد پھر پریشان ہو کہ پورے بلوچستان میں آگ کیسے لگ رہی ہے۔ آگ وہی لگا رہے ہیں جن کو لا کے آپ نے بیچ میں بٹھایا ہے، وہ وہی لگا رہے ہیں جو آج غزہ کو جلا رہے ہیں۔ ریاست کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ صرف اکنامک انویسٹمنٹ کے نام پر آپ پورا صوبہ اپنے ہاتھ سے گما دیں گے، کیونکہ آپ نے اس بدترین دشمنوں کو لا کر، آپ نے کلبھوشن یادیو ایک تھا بیچ میں، اس نے کیا تباہی مچائی ہوئی تھی، اب تو آپ نے روتھ چائلڈ کو لا کے بیچ میں بٹھا دیا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کیا تباہی برپا کرے گا؟ وہی کرے گا جو عراق اور کردستان میں کر رہا ہے۔ اور پاکستانی ریاست کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بات، اس کا اللہ کا فضل فکر نہ کریں، پاکستان کہیں بھی نہیں جاتا، یہ چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، مینج ہو جائیں گے، مینج کیے جا سکتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ کینسر کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستانی ہاتھ سے جانے لگا، اس کے بعد ہم ٹائیگرز کی طرح لڑنا شروع کرتے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ یہ ہم پتہ نہیں کیا فطرت ہے ہماری۔ پاکستان کہیں بھی نہیں جا رہا، ان دشمنوں کو تو اللہ کے فضل سے دفن کر دیا جائے گا، انشاءاللہ کچل دیا جائے گا۔ اس پاکستان کی جو تقدیر ہے وہ کھل کر رہے گی۔ بات صرف یہی ہے جو بار بار ہم کہتے ہیں، کتنا نقصان اٹھانے کے بعد آپ ہماری بات سنیں گے، یہ فیصلہ آپ کریں، کیونکہ اب جنگ آپ کے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچے اور عورتیں مارے ہیں، کل گھروں میں گھس گھس کے مارے ہیں، اور یہ TTP بھی یہی کر رہی ہے، BLA بھی اب یہی کر رہی ہے۔ یہ رحم کے قابل نہیں ہے۔ دہشت گردوں کو دہشت زدہ کرنا پڑے گا، سختی کرنی پڑے گی، لیکن جیسے کہا اس سے پہلے کوئی مضبوط حکمران لے کر آئیں صوبوں میں، ورنہ جس قسم کی کرپٹ پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت ہے، یہ بذات خود سب سے بڑی ریسیپی ہے ڈیزاسٹر کی۔ اسی وجہ سے کیوس مچا ہوا ہے کہ کوئی اس وقت ریاست کی ریپرزنٹیشن اور کنٹرول ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی انگیج کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا، پالیسی بنانے والا ہی نہیں ہے۔ ریاست کو اب ذمہ داری لینی پڑے گی، اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن اتنی شہادتوں اور قربانیوں اور تکلیفوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے خود یہ مصیبت اپنے سر پہ ڈالی ہے، لیکن اس کو مینج کرنا پڑے گا۔ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کو سن لیں۔ بلوچستان اور سرحد کے اندر کم از کم، بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان میں گورنر رول لگائیں، اس پورے نظام کو لپیٹ دیں۔ مضبوط، اچھے، محب وطن، تگڑے لوگ جن کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے اس پاکستان کو سنبھالنے کا، جو نان پولیٹیکل ہوں، نان کرپٹ ہوں، قابل لوگ، ان کو لا کر صوبوں کو دیں، اس کے ساتھ مل کر پھر ایک نیشنل پالیسی بنائیں کہ ہمیں انسرجنسیز کو، بغاوتوں کو، غیر ملکی دخل اندازی کو، دہشت گردی کو کیسے نمٹنا ہے۔ اور پھر بات آخر میں وہی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی چاہتے ہیں اس ملک اور قوم کی، پھر اللہ کا حکم نافذ کریں، شریعت نافذ کریں، زمین میں فساد کرنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹیں، اور شروع کریں مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین سے، حامد میر سے، ان جیسے ناپاک اور پلیتوں کو شریعت کے تحت لے کر آئیں کہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ انشاءاللہ سب کچھ قابو ہو جائے گا۔ اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر ہے، آپ اپنی ڈیوٹی کریں، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ تم ہی ہو لاج دین کی جہاں کے تم سالار ہو، تم سفیر عزم ہو، مشرکوں کی ہار ہو، گرجتی للکار ہو، گرجتی للکار ہو، امت رسول کا وقار ہو، وقار ہو، وقار ہو، وقار ہو۔ واظبان حرم کے ہو، دین کی بقا ہو، تم حیدران دم قدم عشق میں فنا ہو، تم کبھی بھی جو نہ